ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير. رکوع نمبر 13 ہے. پہلے جو آپ کے پاس یہ صفحہ ہے اس میں ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے ایک ایک جملے کا اور ایک ایک کلمے کا معنی الگ الگ درج کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنوا ایمان لائے. لا تقولوا، صفحے پر دیکھیں ایک ایک لفظ کا الگ الگ معنی کیا گیا. لا تقولوا، مت کہو. کیا مت کہو؟ راعنا تفسیر اس کی آ رہی ہے. وقولوا، اور سامنے والی جگہ پر دیکھیے وقولوا، اور کہو. انظرنا، انظرنا کہو. واسمعوا، اور سنو. وللکافرین، اور منکروں کے لیے، کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. ما نہیں، یود پسند کرتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہیں مشرکوں میں سے. کیا نہیں پسند کرتے؟ ان یہ بات کہ ینزل اتاری جائے، علیکم آپ کے اوپر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ پاک، یختص خاص کرتے ہیں، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من جس کو، یشاء چاہتے ہیں. واللہ اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والے. یہ معنی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ قرآن مجید میں یہ الفاظ بار بار آتے ہیں تو اگر آپ اس طرح سے تھوڑی سی محنت فرما لیں تو انشاءاللہ قرآن مجید کا معنی کرنا، ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. ما ننسخ من آیت، جو ہٹاتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں، من آیت کوئی بھی آیت، او ننسہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں ہم، بخیر منہا اس سے زیادہ بہتر، او مثلہا یا اسی کی طرح کی، اسی کی مانند. الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، تو نہیں جانتا، ان اللہ بے شک اللہ پاک، علی پر، کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے یا تو نہیں جانتا، ان اللہ بے شک اللہ پاک، لہو اسی ہی کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، سلطنت، والارض زمینوں کی، وما لکم وما اور نہیں ہے، لکم تم سب کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. ام تریدون کیا، ام کیا، تریدون تم لوگ چاہتے ہو، ان تسألو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ جس طرح سے، سئلا سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے. ومن یتبدل اور یاد رکھیے گا جو بدل کر لے گا، الکفر کفر کو حاصل کرے گا، بالایمان ایمان کے مقابلے میں، یعنی جو کفر اختیار کرے گا ایمان کو چھوڑ کر، فقد ضل سواء السبیل تو یقیناً وہ بہک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے. پھر دیکھیں آگے، ودا چاہتے ہیں یہ لوگ، ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سارے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت سارے چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم کیا چاہتے ہیں؟ کاش کہ آپ کو پھیر ڈالیں. لو یردو رد کرنا، پھیر دینا، واپس کرنا. کم تم کو پھیر دے،
من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارن کفر کی حالت میں تمہیں لے جائیں. کیوں؟ حسدن جلنے کی وجہ سے. حسد کا معنی اردو میں بھی ہوتا ہے نا، حسد جلنا، جلنے کی وجہ سے. من عند انفسہم اپنی طرف سے. من بعد بعد اس کے تبین واضح ہونے کے بعد، لہم ان کے سامنے واضح ہو گیا ہے حق ہدایت کا راستہ. ظاہر سی بات ہے جس کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا پھر بھی نہیں مانتا تو کیوں نہیں مانتا؟ حسد، نفرت ہے اس وجہ سے. فاعفو لہذا آپ معاف کریں انہیں، وصفحو درگزر کریں، حتی یأتی اللہ یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا فیصلہ. حتی یأتی اللہ یہاں تک کہ آ جائیں اللہ پاک بامرہ اپنے فیصلے کے ساتھ. اللہ پاک آ جائیں یعنی ان کو درگزر کرتے رہو، معاف کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ جائے. درگزر کرو. اور یا یہ کہ آیات جہاد آ جائیں اور قتال کا حکم ہو جائے اس وقت تک آپ صبر کریں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. لہذا آپ کیا کریں؟ عمل یہ ہے، نہیں سمجھے؟ کفار کے مقابلے میں طاقت اور مدد چاہتے ہو تو پہلے یہ کام کرنا پڑے گا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں، اور وما تقدموا اور یاد رکھیے گا جو بھی آپ آگے بھیجتے ہو، وما جو کچھ، تقدموا تم بھیجتے ہو آگے اعمال میں سے، لانفسکم وہ اپنی ذاتوں کے لیے ہوتا ہے، من خیر جو بھی خیر نیک کام تم آگے بھیجتے ہو، تجدوہ اس کو پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس. ان اللہ بے شک اللہ پاک بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو اس سے خوب دیکھنے والا ہے. تعملون جو تم اعمال کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. وقالو اور وہ لوگ کہنے لگے، یہود اور نصارہ کیا کہنے لگے؟ لن يدخل الجنہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، الا مگر کون جائے گا؟ من کان ہودن وہی جا سکے گا جو یہودی ہوگا، او نصارہ یا کیا ہوگا؟ نصرانی ہوگا. تلک امانیہم بس یہ تو ان کی محض آرزو ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. قل کہہ دیجئے، ہاتو لاؤ برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. کس میں سچے ہو؟ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے تو لاؤ دلیل. اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں صرف نصرانی جائیں گے تو لاؤ دلیل. بلا کیوں نہیں، جنت میں کون جائے گا؟ من اسلم وجہہ للہ جس نے تابع کر دیا اپنے چہرے کو، چہرے سے مراد اپنی ذات کو مکمل طور پر تابع کر دیا اللہ کے، وہو محسن اس حال میں کہ وہ مخلص ہو. محسن سے مراد مخلص ہو، اپنے عمل میں اخلاص والا ہو. فلہ اجرہ عند ربی اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس. ولا خوف علیہم ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ تو آپ کے سامنے میں نے اس پورے رکوع کا لفظی ترجمہ ذکر کر دیا. اور عام طور پر قرآن مقدس کی آیات، مدنی آیات اور مکی آیات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. مدنی آیات میں زیادہ تر احکام سے بحث ہوتی ہے، چونکہ یہ سورت مدنی ہے تو مدنی صورتوں میں احکام سے بحث ہوتی ہے، اور جہاں رد ہوتا ہے تو یہود و نصارہ پر رد ہوتا ہے. اور مدنی احکام آیات میں اور صورتوں میں الفاظ آسان ہوتے ہیں، مشکل الفاظ نہیں ہوتے. اس کے برخلاف جو مکی صورتیں ہوتی ہیں، مکی صورتوں میں عقائد یعنی توحید، رسالت، آخرت کی بات زیادہ ہوتی ہے، عقائد کی بحث زیادہ آتی ہے. اور پھر مکی صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ قدر مشکل ہوتے ہیں. اور مکی صورتوں میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ مکی صورتوں کی آیات وہ مختصر ہوتی ہیں. مدنی صورتوں کی آیات طویل آتی ہیں، بڑی بڑی آیتیں ہوتی ہیں، اور مکی صورتوں کی آیات قدر مختصر ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا فرق یہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن اس وقت کی مناسبت سے یہ فرق ذہن نشین فرمائیے. پھر یہ بات بھی آپ حضرات ذہن نشین فرما چکے. شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر خطاب یہود سے ہے، اور یہود کے باطل نظریات کی اصلاح کی گئی، اور امت مسلمہ کو متنبہ کیا گیا کہ یہود کے جو باطل اور فاسد نظریات اور عقائد ہیں، ان نظریات اور عقائد سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے.
اور اسی طرح سے اس بات کا بھی تنبہ کیا گیا کہ دیکھو اس دنیا میں یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق قرار پائے. اور کیوں وہ مستحق قرار پائے؟ اس لیے کہ ان کے اندر اخلاقی تباہ کاریاں آ گئی تھیں، اخلاقی بیماریاں آ گئی تھیں. چنانچہ سورۃ البقرہ کے پہلے ربع کے بعد سے یہود کی امراض اور باطنی اور اخلاقی خرابیوں کا تسلسل شروع ہوا تھا. عرض کیا تھا یا بنی اسرائیل، جو دوسرا والا یا بنی اسرائیل ہے، وہاں سے یہ تسلسل شروع ہوا تھا. اور آج اس رکوع تک جب ہم پہنچے تو یہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس رکوع مبارک کے اندر یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہود کی 3 اخلاقی برائیوں کا تذکرہ ہے اور امت مسلمہ کو تنبہ کیا گیا کہ آپ ان 3 امراض سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا. نمبر 1، پہلی برائی یہود کی کیا تھی جس کا تذکرہ یہاں پر ہے، وہ ہے رسالت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں گستاخی اور بدتمیزی کرنا. تو بھائی یاد رکھیے گا، بدتمیزی کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے، چاہے جائے کہ رسالت، نبوت کے ساتھ، نبی کے کسی حکم کے ساتھ، نبی کی کسی سنت کا کوئی استہزاء اور مذاق اڑائے. عام آدمی کے ساتھ مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، تمسخر کرنا، کسی عام انسان کے ساتھ اس کی بے ادبی کرنا اور اس کے ساتھ بد اخلاقی اور بد تہذیبی سے پیش آنا عام آدمی کے ساتھ جائز نہیں ہے، تو رسول کے ساتھ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے. آج اگر کوئی آدمی براہ راست رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی توہین کرتا ہے، استخفاف اور اس کو ہلکا جانتے ہوئے اور حقیر سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو شخص توہین اور تذلیل کرتا ہے، یقیناً اس کا بھی اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. ایک آدمی سنت پر عمل نہیں کر رہا، گناہ کی بات ہے. یعنی سنتوں میں سے میری مراد کچھ سنتیں ایسی ہیں، ہم سنت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا ضروری نہیں ہے. دیکھو، سنت کا مطلب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ امر ثابت ہے، یہ معنی ہے. مثال کے طور پر داڑھی لے لیجئے، سنت الرسول اس کو ہم کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ امر ثابت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مطہرہ دائمہ مستمرہ اور دائمہ سنت ہے. اب کوئی آدمی اگر اس سنت پر عمل نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو کسی ادنا سی ادنا سنت کا مذاق اڑانا دائرہ اسلام سے نکل جانا ہے. بات سمجھے بھائی؟ توہین، تذلیل، استخفاف یہ جائز نہیں، کسی صورت میں روا نہیں. کسی کے ہاتھ سے قرآن مجید گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، گر گیا، ارادہ نہیں تھا، پڑھتے پڑھتے تلاوت کے دوران ہاتھ سے قرآن مقدس چھوٹ جاتا ہے، زمین پر گرا، اٹھا لیا، چوم لیا، ٹھیک، کوئی کفارہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. ایک آدمی قرآن مجید کو قصداً توہین اور تذلیل کی نیت سے پھینک دیتا ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے. تو اسی طرح سے اسلام کے کسی بھی شعائر کی توہین اور تذلیل کفر ہے. بیت اللہ کی توہین کرنا، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بیت اللہ کی طرف اس نے یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے پاؤں پھیلائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، کسی درجے میں آپ کہیں گے سوء ادب، نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک آدمی اگر توہین اور تذلیل کرتے ہوئے قدم پھیلاتا ہے بیت اللہ کی طرف، سراسر کفر. یہی حال قرآن مجید کی طرف ہے. اسی طرح سے قسم کھانا بھی اسی زمرے میں آتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعائر کا معنی وہ نشانیاں جسے دیکھ کر اسلام یاد آ جائے، اللہ کی یاد آئے، یہ شعائر اللہ کہلاتی ہیں. تو ان کا استہزاء کرنا،
اور توہین اور تذلیل سراسر کفر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی شعائر اللہ میں سے ہوتے ہیں، کسی رسول کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، اور کسی بھی رسول کی کوئی توہین کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس رکوع میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہودیوں کی اس توہین کا تذکرہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اس قسم کی اہانت سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 2، دوسری بیماری یہودیوں کا حسد۔ تو پہلی بیماری تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا یہاں سے ذکر ہے، اور دوسری جو بیماری ہے آج کے اس سبق میں ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم، اس آیت سے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 109، ود کثیر من اہل الکتاب۔ اور تیسری جو بیماری ہے یہودیوں کی وہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، بیجا جھوٹے دعوے کرنا۔ تو گویا کہ آج کے سبق میں یہود کی ان 3 امراض کا بیان ہے اور امت کو متنبہ کیا گیا۔ پہلی بات ذہن نشین فرمائیے، شروع میں آئیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آپ راعنا نہ کہا کرو، لا تقولوا مت کہا کرو، راعنا مت کہا کرو، وقولوا اور کہا کرو، انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ کیا آیا، کیا حکم آیا؟ اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو، کیا کہا کرو؟ انظرنا۔ یہ راعنا اور انظرنا کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی وعظ فرماتے، کوئی ارشاد فرماتے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثاران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھتے، اور جب کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو صحابی یہ کہتے، راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس بات کو دوبارہ دہرا دیجیے۔ راعنا کا معنی دوبارہ دہرا دیجیے، ہماری رعایت رکھ لیجیے، یہ سمجھے، ہماری رعایت رکھ لیجیے۔ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کہیں ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے، دوبارہ کہہ دیجئے، ہماری رعایت رکھیے، ایک بار پھر ارشاد فرما دیجئے تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ تو اس بات کے کہنے میں کوئی مذائقہ ہے؟ بولو بھائی، اس میں کوئی سوء ادب نہیں، اے ہماری رعایت کیجیے۔ اور جب یہودیوں نے اس بات کو سنا کہ یہ لوگ راعنا کہہ کر نبی کو پکارتے ہیں، یہودیوں کے ہاں راعنا گالی تھی۔ راعنا کا لفظ کیا تھی؟ گالی۔ اب ان کو موقع مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آ کر کہتے کوئی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہوتے اور بات سمجھ میں آتی یا نہ آتی، کہتے راعنا یا رسول اللہ۔ تھوڑا سا اس لفظ کو ذرا سا کھینچ کر کہتے راعنا، دو معنی سنیے گا، توجہ فرمائیں، راعنا یا رسول اللہ۔ ایک میں نے بولا راعنا اور ایک میں نے بولا راعینا، عین کو ذرا کھینچ لو تو بیچ میں یا کا اضافہ ہو جائے گا۔ اگر راعینا کہیں تو اس کا معنی ہے اے ہمارے چرواہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ بولنا تو یقیناً کیا ہے؟ بدتمیزی ہے نا، گستاخی ہے۔ اور یا راعینا ان کی لغت اور ان کی زبان میں بے وقوف کے معنی میں تھا۔ دونوں احتمال ہیں، راعینا یہود کی لغت میں بے وقوف کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور راعینا کو کھینچ کر پڑھتے تھے جس کا معنی عربی میں بنتا ہے ہمارے چرواہے۔ تو ایسا لفظ جس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں، بہتر بھی ہے اور بے ادبی کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ یہ آدمی تو سچے نیت سے کہہ رہا ہے، سچی نیت سے صحابی کہتا ہے راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت رکھیے، لیکن وہ جو دشمن بیٹھا ہوا ہے وہ اس لفظ کو جب پڑھتا ہے تو وہ ذرا کھینچ کر پڑھتا ہے اور وہ اس سے مراد گالی لیتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو منع کر دیا تم ایسا ذو معنی دو معنی والا لفظ جس میں گستاخی کا احتمال ہو وہ لفظ بھی نہ کہو رسول کی خدمت میں۔ آپ انظر نہ کہا کرو،
لہٰذا آج کے بعد صحابہ نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی ہوتی کہتے انظرنا یا رسول اللہ. انظرنا کا بھی مفہوم وہی ہے, ہماری طرف دیکھ لیجئے, انظرنا, ہمیں مہلت دیجئے, ذرا ہمیں ذرا سمجھنے دیجئے. آپ کسی کو کہتے ہیں انظرنا, تھوڑا سا مہلت دیجئے میں لکھ لوں ذرا, تو مفہوم اس کا بھی وہی تھا, لیکن اس لفظ میں کوئی دوسرا احتمال نہیں تھا. پہلے راعنا کے اندر ایک احتمال یہودیوں نے نکالا, اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم راعنا آج کے بعد نہ کہا کرو, بلکہ کیا کہا کرو, انظرنا کہا کرو. بات سمجھے؟ اور اگلا جملہ کیا فرمایا, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ, کافروں کے لیے کیا ہے, دردناک عذاب. یہ کیا اشارہ ہے کہ جو شخص رسول کی گستاخی اور رسول کی توہین کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اور ایسے کافروں کا کیا ہے, ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک سوال رہ جاتا ہے, وہ یہ کہ نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب وہ مجلس رہی, اور قرآن تو ایک عالمی کتاب ہے اور سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے, اور راعنا اور انظرنا دونوں کے دونوں عربی لفظ ہیں. اب تو ہم تو نہ راعنا کہتے ہیں نہ انظرنا کہتے ہیں. اس آیت کو اللہ نے برقرار کیوں رکھا قیامت تک, یہ سمجھیے گا, یہ بات سمجھنے کی ہے. اس آیت کو اللہ نے قرآن مقدس میں جو ہمیشہ کے لیے جگہ دے دی, ورنہ کتنی ایسی آیات تھیں جو اس وقت کے زمانے سے تعلق رکھتی تھیں, وہ بعد میں منسوخ ہو گئی. لیکن اس آیت کو منسوخ نہیں کیا, اس کو برقرار رکھا. کیوں؟ اس لیے برقرار رکھا, یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو ہر ایسا لفظ جس میں بے ادبی کا شائبہ ہے جو یہود بولتے ہیں, اس لفظ کے بولنے کی اجازت نہیں ہے, تو یہود کی تہذیب اختیار کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بات سمجھے بھائی؟ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جو لفظ یہود بولے وہ تم بولو. کیوں؟ اللہ کا غضب ان پر آیا ہے نا, مغضوب علیہم, جن پر اللہ کا غضب اترا ہے, اللہ کا غصہ جن پر آیا ہے. تو جس پر غصہ اللہ کا نازل ہو چکا ہے, آپ کے والد جس پر غصہ ہوں, شدید ترین غصہ ہوں, اس کی کوئی بات آپ کے والد کو اچھی نہ لگتی ہو ہے, تو کیا اگر آپ اس کی کسی بات کو والد کے سامنے نقل کرو بطور اچھائی کے, یا اس کے کسی فعل کی اقتدا کرو اور آپ یہ کہو کہ میرے لیے یہ نمونہ ہے, تو کیا والد برداشت کریں گے اس بات کو؟ تو جس شخص پر اللہ تبارک تعالیٰ, جس قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب اتر آیا, اللہ کی طرف سے لعنت جن پر برسی, جن پر اللہ کا غضب ہوا, ان کی تہذیب اختیار کرنا تمہارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہذیب, آپ کا اسوہ حسنہ, آپ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر عبادات کرنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, اگر معاملات کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, اگر کاروبار کرنا چاہتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, خوشی غمی میں کرنا, اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہو کیسے کرو, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. قطعاً تمہارے لیے اب ان لوگوں کی جن پر اللہ کا غضب ہوا, اللہ کی لعنت برسی ہے, ان لوگوں کی تہذیب, ان کا طور طریقہ, ان کی تمدن, ان کی ثقافت, ان کی معاشرت, ان کی طرز زندگی کسی طرح سے بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو اس مقصود کو سمجھانے کے لیے اس آیت کو برقرار رکھا گیا. مجھے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آگے دیکھیں, ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. دیکھو بھائی مجھے یہ بتاؤ, جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کی بھلائی چاہے گا یا برائی چاہے گا؟ بولو بھائی, ہیں؟ اور یہود اور نصارہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, پچھلی آیت میں آ چکی ہے بات, قل من کان عدوا لجبریل, یاد ہوگا تفصیل سے بات آ چکی. تو جو دشمن ہوتا ہے وہ کبھی تمہاری بھلائی اور اچھائی نہیں چاہے گا. اب سنیے, ما یود الذین کفروا, ما نہیں چاہتے, یود دل سے نہیں چاہتے, گو کہ زبان سے کبھی آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے
لیکن یودو کا معنی دل سے نہیں چاہتے، ما یودو نہیں چاہتے، اندر سے یہ نہیں چاہتے تمہاری بھلائی کو، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، نہیں چاہتے، من اہل الکتاب چاہے اہل کتاب میں سے ہو، وللمشرکین چاہے کس میں سے ہو، مشرکوں میں سے ہو، کوئی بھی کافر نہیں چاہتے، کیا نہیں چاہتے، ان ينزل یہ بات کہ تمہارے اوپر اتاری جائے، خیر من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی کی بات، کوئی اچھائی کی بات اتاری جائے، یعنی کوئی ایسا حکم اتارا جائے کہ جس حکم پر عمل کر کے تمہیں دنیا اور آخرت کے نفع ملے، یہ یہود و نصارہ اور یہ مشرکین تم سے ہرگز نہیں چاہتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور یہ کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ ان کو حسد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ جسے چاہتا ہے رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور آخری کتاب لے کر آئیں گے، آخری اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، کوئی اللہ کا پیغام نہیں، کوئی اللہ کے احکام نہیں، جو آ چکے وہی آ چکے، اور یہ امت سب سے بڑی امت کہلائے گی، سب سے اعلیٰ امت کہلائے گی۔ یہ تمہاری خیر اور یہ تمہاری اچھائی یہود کو، مشرکین کو، کافروں کو پسند نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ، اب یہ ذہن نشین فرمائیے گا، ایک شبہے کا جواب ہے۔ شبہہ کیا تھا؟ شبہہ یہ تھا کہ یہ کیا ایک دن ایک بات کہتا ہے نبی، یعنی اس کا رب ایک بات بتاتا ہے، دوسرے دن اسے منسوخ کر دیتا ہے، دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ یہ منسوخ ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ نسخ کیوں ہے؟ پہلے جناب اب ختم کر دیا، راعنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، تو پہلے راعنا کے کہنے کی اجازت تھی نا، تو مطلب ہے کہ راعنا پر اللہ پاک کیا تھے؟ راضی تھے، اور اس کے بعد راعنا کو بدل دیا ہے اور کیا کہا؟ نیا حکم لے آئے کہ کیا کہا کرو؟ انظرنا۔ تو گویا کہ پہلے والا حکم ختم ہو گیا، نیا حکم آ گیا۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ 17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف، 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نمازیں پڑھی، اور پھر حکم آیا، آگے آئے گا دوسرے پارے کے شروع میں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ مسجد حرام کی طرف رخ کیجئے۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کب جبریل آئیں گے اور حکم مجھے ہوگا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا، لہٰذا اب آپ کو حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیے۔ جب یہ حکم آیا تو یہودیوں نے ڈنڈورا پیٹ دیا، یہ کیا بھائی، بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں وہ غلط ہو گئی؟ پھر منافق اس قسم کی باتیں کرنے لگے کہ بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں 16 یا 17 مہینے، کیا وہ غلط ہو گئیں؟ اب حکم آیا کہ کس کی طرف رخ کریں؟ بیت اللہ کی طرف رخ کریں۔ تو یہ کبھی ایک حکم پھر دوسرا حکم، کبھی ایک حکم پھر دوسرا حکم۔ اس قسم کے شبہات منافق بھی شوشے چھوڑتے تھے مسلمانوں کے درمیان میں، جس میں کبھی کبھی مسلمانوں کے دل میں بھی کچھ وسوسے خلجان پیدا ہونا یقینی اور ضروری چیز ہے، اس لیے کہ جب سارے کی سارے طرف سے ماحول اس قسم کا آ رہا ہو تو اس قسم کے وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو اس قسم کے وساوس اور شبہات اور شکوک اور شبہات اور خیالات سے ہمیشہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو دور رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفائی کرتا رہا۔ تو اس شبہے کا ازالہ فرمایا کہ دیکھو، ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسہا، یا جس آیت کو ہم بلا دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر نأتی بخیر منہا، ہم اس سے زیادہ بہتر لے کر آتے ہیں، او مثلہا، یا اسی جتنی لے کے آتے ہیں، اس سے بہتر لے کے آتے ہیں، کہ ثواب میں یا لوگوں کی مصلحت اور آسانی میں یہ حکم پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کیا کہا؟ ثواب کے اعتبار سے یا لوگوں کی سہولت اور آسانی کے اعتبار سے یہ حکم پہلے سے کیا ہے؟ بولو، زیادہ بہتر ہے۔
ایسا بھی ہوا، ایک حکم سخت تھا، وہ سخت حکم ہٹا دیا گیا، اس کے بعد نرم حکم آ گیا۔ مثلا ایک وقت حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب رسول سے اگر سرگوشی کرنی ہو نا صدقہ کر کے آیا کرو، رسول سے اگر سرگوشی کرنی ہے تو کیا کر کے آیا کرو، بغیر صدقے کے رسول سے سرگوشی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حکم آیا، سورہ مجادلہ میں ہے۔ اب ظاہر ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور آپ سے دین سیکھتے تھے، ان میں سے بہت سارے فقراء تھے اور صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان کے دلوں پر گراں گزرا کہ یہ حکم اتنا سخت آ گیا۔ لیکن جو منافق تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول رکھتے تھے، مقصد کیا ہوتا تھا، ایک آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے، مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان کے ساتھ اس نے منہ جوڑا ہوا ہے، دوسرے لوگ 4 6 10 پیچھے بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ یہ فارغ ہو تو ہم بات کریں۔ اچھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کانوں کو نرم رکھتے تھے ہر شخص کے لیے۔ جب بھی کوئی آ کر بات کہتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کان مبارک کو پیچھے نہیں ہٹاتے جب تک وہ اپنا منہ نہ پیچھے کر لیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ان اخلاق سے منافقوں نے غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ منافق کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر میں تو مسلمان تھے لیکن اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ تو کیوں بیٹھے ہوئے بھائی؟ ارے مجھے کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہے، مجھے کوئی خاص بات کرنی ہے رسول اللہ سے۔ اچھا، وہ خاص بات ہوتی نہیں تھی، بنا کے لے آتے تھے خاص بات۔ اور کیوں لے آتے تھے؟ تاکہ ابھی مثال کے طور پر وقت نماز کا قریب ہے تو 6 لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نماز تک مشغول رکھوں گا تاکہ ان کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس پر فرمایا کہ آئندہ کے لیے رسول سے جو سرگوشی کرے گا وہ صدقہ کرے۔ تو منافقوں کے تو تیور چڑھ گئے، ہم کیسے صدقہ کریں؟ بخل تو اندر تھا ہی تھا۔ تو جب یہ بات صحابہ کو ناگوار گزری، گراں گزری کہ مشکل ہے ہمارے لیے، فوری اللہ پاک نے اس حکم کو اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، چلو کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے اور نہیں کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ کیا کرو۔ اللہ نے اس حکم کو واپس لے لیا۔ لیکن اس سے اتنا پتہ چل گیا کہ بلا وجہ رسول کو مشغول کرنا بری بات ہے۔ اب آج کے بعد مسلمان بھی جو سرگوشی کرتا صرف کام کی بات کرتا، منافق تو پھر وہ کیا ہے، اس کا دماغ درست ہو گیا کہ بھائی اب مجھے اس طرح سے موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ کوئی حکم کبھی آتا ہے، اس حکم کی جگہ پر ہم دوسرا حکم لاتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرا حکم ہوتا ہے یہ پہلے سے تمہارے لیے آسان ہوتا ہے یا ثواب میں تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے یا مصلحت کے اعتبار سے تمہارے لیے آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بیت المقدس سے اب ہم نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف، اس لیے بیت اللہ کی طرف کہ بیت اللہ جو ہے پوری دنیا کے وسط میں ہے، اور بیت اللہ کو ہم نے تمہارے لیے قبلہ قرار دیا اور پوری دنیا کو ہم نے تمہارے لیے صحن کی منزلہ کرا دیا کہ جہاں پر آپ نماز پڑھیں گے اس امت کی نماز ہر جگہ پر کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مسجد ہے اور مسجد کا آگے صحن ہے، پوری دنیا کو گویا کہ صحن قرار دیا۔ یہ امت کی وحدت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک جگہ پر جوڑا، قبلہ بھی ایک قرار دیا، کتاب بھی ایک قرار دی، رسول بھی ایک ہے۔ تو اس طرح سے امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کا جو حکم آیا ہے اس لیے آیا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جو حکم ہم بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ پر بہتر لے کے آتے ہیں یا اس کی طرح کا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا ایک جواب اس کا یہ ہے بھائی، صاف جواب سنیے گا، ایک جواب اس کا یہ ہے تم نہیں جانتے اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا مطلب؟ بھائی اللہ کی جو مصلحت ہے، یہ حکم یوں کیوں تھا، یوں کیوں ہو گیا، یہ کیوں آیا، یہ کیوں نہیں آیا، بحث کرنے کی ضرورت بولو نہیں، بس کیا ضرورت ہے تمہیں بحث کرنے کی؟ ٹھیک ہے۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے اسی طرح کے سوال مجھ سے پوچھے، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں
جو ہے وہ پہلے 50 فرض فرمائی اور 50 سے کم ہوتے 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 5 رہ گئے. یہ کیوں ہوا؟ اچھا بھائی کیوں ہوا؟ ہر طرح کا سمجھایا بات سمجھ میں نہ آئی تو پھر میں نے کہا ایک بات سمجھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. بس اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے. بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 سے 5 کی 45 پر نہیں روکا، 10 پر نہیں روکا، 5 پر آ کر روکا، 3 نہیں کی 5 کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا آپ یہ کہو میں اس فیصلے پر ایمان رکھتا ہوں. کہاں بس یہ بات ٹھیک. تو بھائی یہ کہنا چاہیے، اگر نہیں سمجھ میں آئی تو کم از کم یہ کہہ دینا چاہیے کہ اے اللہ جو تیری مراد ہے وہ برحق ہے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے میرا اس پر ایمان ہے. بس میرا ایمان ہے، میرا نظریہ ہے، میرا عقیدہ ہے. بیت اللہ کی طرف تو نے حکم دیا، کیوں دیا مجھے سمجھ میں نہیں، لیکن برحق ہے. اللہ پاک نے حکم کی علتیں، احکام کہیں کہیں بیان فرمائے اور استنباط کرنے والے علماء نے ان احکام کی علتیں بھی نکالی ہیں. لیکن اگر کہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو الجھاوے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس حکم کی علت سبب آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ مانیں اور نہیں سمجھ میں آئے تو آپ چھوڑ دیں گے. نہیں، اللہ کا حکم آیا بس مانا. الف لام میم کا کیوں اللہ نے اتارا؟ اللہ عالم بمرادی بذالک، اللہ اس سے اپنی جو مراد ہے وہ جو جانتا ہے وہ بہتر جانتا ہے، میرا اس پر ایمان ہے. بات سمجھے بھائی؟ ہاں، اس لیے کہتے ہیں نا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ بڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، بڑا فلسفیانہ ذہن تھا اور بہت فلسفی جو ہے انہوں نے جو اپنی تفسیر لکھی ہے، تفسیر رازی مشہور تفسیر ان کی، تو اس تفسیر کے اندر بھی اس طرح سے انہوں نے آیات کے بعد جو تشریح فرمائی ہے بہت بہترین پڑھنے کی ہے. لیکن جب آخری وقت آیا تو ایک مرتبہ شیطان آتے کہ وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کیسے اللہ کو ایک مانتے ہو؟ یہ دلیل سمجھائی، پھر شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا، دوسری دلیل بتائی، اس کو توڑ دیا، اس کو توڑ دیا، کرتے 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 بالآخر فرمایا کہ میں اللہ کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں. بس دلیل سمجھ میں آئے یا نہ آئے میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. تو یہ کہا اور اس پر ان کی روح پرواز ہو گئی. تو اس لیے ضروری نہیں ہے متشابہات میں پڑھنا، اس قسم کے احکام میں کہ جن احکامات کا تعلق اس دنیا میں عمل سے نہیں ہے، صرف ایمان سے ہے، وہاں ایمان کافی ہے، وہاں ایمان لانا ضروری ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماء، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ساری سلطنت؟ کیا مانا؟ آسمانوں اور زمینوں کی ساری سلطنت کس کی ہے؟ اللہ کے لیے. تو زمین میں بندے کس کے؟ اللہ کے لیے. حکم کون دے رہا ہے؟ تو جو چاہے حکم دے سکتا نہیں دے سکتا. جب خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، متصرف بھی وہی ہے، قیامت بھی اسی نے قائم کرنی ہے، بندوں کے ذہن بھی اسی نے بنائے، عمل کی طاقت بھی اسی نے دینی ہے، استطاعت بھی اسی نے دینی ہے، توفیق بھی اسی نے دینی ہے. تو جو حکم وہ چاہتا ہے دیتا ہے، تم بحث کیوں کرتے ہو اس میں؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، کوئی ولی بھی نہیں ہے اور کوئی مددگار، کوئی تمہارا کام بنانے والا نہیں ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم لوگ یوں چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، بے جا سوال اپنے رسول سے کرو، جس سوال کا کوئی معنی ہی نہ ہو، جس سوال کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. بھائی سوال ہوتا ہے اس لیے عمل کی نیت سے آدمی سوال کرتا ہے، اس بات میں کوئی عمل آئے گا تو میں اس پر کیا کروں گا؟ عمل کروں. اب جی تم سوال پوچھو کہ بقرہ جو پیچھے جس کا تذکرہ گزر چکا ہے اس کا رنگ، جسے بنی اسرائیل نے سوال کیا اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے، رنگ بھی بتا دیا. اچھا اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اچھا یہ بھی بتا دی. ہر ایک سوال کے بعد دوسرا سوال، دوسرے کے بعد تیسرا سوال، تیسرے کے بعد چوتھا سوال. حدیث میں آتا ہے انہوں نے خود سختیاں کی، اللہ نے ان پر پھر سختی کر دی. بات سمجھے بھائی؟ تو بے جا سوالوں سے احتراز کیا کرو، بچا کرو، بے جا سوال نہیں کرنے چاہیے. ام تريدون ان تسألوا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے پہلے. موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیے؟ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا ارنا اللہ جہرتن، براہ راست ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سوال کیا گیا.
موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اجعل لنا آلہتن کما لہم آلہہ، اجعل لنا، ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دے، جیسے یہ لوگ کسی کی پوجا کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دے۔ اس قسم کی بے جا باتیں، بیہودہ باتیں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی گئی، کیا تم اس قسم کی باتیں پوچھتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور اس بات کو سمجھ لیجئے گا، مومن آدمی کو ضرورت کا سوال کرنا چاہیے اور عمل کی نیت سے سوال کرنا چاہیے۔ اس قسم کے بے جا اعتراضات یہ سوالات نہیں کہلاتے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اعتراضات کہلاتے ہیں۔ شریعت میں کیڑے نکالنا، اعتراض کرنا، نبی کی سنت پر اعتراض کرنا، یوں کیوں ہے، یوں کیوں ہے، یہ کیوں نہیں آیا، یہ کیا حکم دیا۔ یاد رکھیے گا، جو آدمی ایسا کرتا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، گویا کہ وہ کفر اختیار کرتا ہے بالایمان، کس کے مقابلے میں؟ ایمان کے مقابلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب یہ دوسری یہودیوں کی جو عرض کیا تھا بیماری جس کا تذکرہ ہے، حسد۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدَّ کا معنی پیچھے بھی آ چکا نا، کیا معنی تھا؟ جل سے چاہنا، وہاں تھا یودو مزارے کے ساتھ، یہ ماضی کا، ہاں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بہت سارے چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کاش کہ تمہیں لٹا دیں، مِن بَعْدِ ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کس میں؟ کفر میں لٹا دیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جلیں اور تمہیں بھی جلائیں گے ساتھ، نہیں سمجھے بات؟ ہم بھی جلیں گے اور تمہیں بھی جلائیں گے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کا برا چاہتا ہے اس طرح سے، ایک آدمی خود بے دین ہے اور ایک دیندار کو بھی بے دین بنانا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس کے اندر یہودیوں والی خصلت پائی جا رہی ہے۔ خود بے دین ہے اور اپنے دیندار مسلمان بھائی کو بھی کیا کرتا ہے؟ بے دین بناتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ گھر کا ایک آدمی دین پر قائم ہو گیا، جماعت میں وقت لگ گیا اس کا، یا اسی طرح سے کسی اچھی صحبت اور مجلس میں بیٹھا، اس میں دینی رغبت پیدا ہو گئی، اب سب مل کر اس کے پیچھے لگ گئے کہ یہ اس راستے سے ہٹ جائے اور ہماری روش پر واپس آ جائے، اور 10 دلائل قائم کر دیں، ارے جی بڑا مشکل کام ہے دین پر چلنا، چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو دین سے پیچھے ہٹانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو یہود کا طریقہ ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بہت سارے ایسے معاملات بھی سامنے آتے ہیں کہ ایک لڑکی دیندار ہے اور اس کا نکاح کسی قبیلے خاندان میں جب ہو جاتا ہے اور وہاں بے دینی ہوتی ہے، وہ سب کے سب اس کو بے دینی میں ڈھالتے ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں، پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، پردہ کرو گی تو یہاں نہیں رہو گی۔ یہ حالات ہے۔ تو یہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ صرف یہودیوں کے قصے نہیں ہیں جو یہاں قرآن سنا رہا ہے، یہ مجھے اور آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ کسی شخص کو اسلام سے کفر کی طرف مت پھیرا کرو۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا چاہتے ہیں اہل کتاب، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا، کیا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی ایمان سے کفر کی طرف پلٹ جائے، کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، کس لیے؟ حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، جب حق واضح ہو گیا، اب حل سمجھایا ہے، حل بتایا ہے، اگر تمہیں کوئی شخص بے دینی کی طرف لے کر جاتا ہے، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا معنی یہ ہوا درگزر کرو، اس کی بات کو خاطر میں ہی نہ لایا کرو، اس کی بات کو خاطر میں نہ لاؤ، سوال میں نہ لاؤ، دل میں نہ لاؤ، وصفحو، اور وہ جو بھی کہے آپ چھوڑ دو، اس کو ملامت کو کی پرواہ نہ کرو۔ نہیں سمجھے؟ ایک اور بات سناتا ہوں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، بڑا پیارا اصول ہے، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، اللہ کا خوف دلائیے۔ اچھا اگر نہ مانے تو پھر فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر نہیں مانتے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ،
آپ ان کے ساتھ برائی میں حصہ دار نہ بنیے، آپ یہ کہیے میں تمہارے اعمال سے بری، بس۔ تو یہ ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ ہم اپنے گھر میں دین کی محنت کریں، اور آپ کی محنت سے اگر کوئی آدمی دین کی طرف آتا ہے، رغبت اختیار کرتا ہے، بسم اللہ، اچھی بات، اور اگر نہیں کرتا تو پھر آپ اس کے ساتھ برائی میں شریک نہ ہوئیے۔ آپ یہ نہ کہیے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، نہیں سمجھے بات؟ خاندان ناراض ہو جائے گا، کیا کریں جی فلاں چچا ناراض ہو جائے گا، کیا کریں جی ماموں ناراض ہو جائے گا، کیا کریں جی فلاں ناراض ہو جائے گا۔ تو بھائی ان ناراضگیوں کی پرواہ نہ کیا کرو، دین پر چلنے کے لیے اللہ کی پرواہ کیا کرو، اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو جائے، اس بات کو بنیاد بنایا کرو۔ سنو، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ على كل شيء قدیر، بے شک اللہ تبارک تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، یہاں تک کہ اللہ کوئی دوسرا فیصلہ نہ لے کے آ جائے۔ معنی یہ اللہ تبارک تعالی دوسرا فیصلہ، اور دوسرا فیصلہ آگے آیات جہاد ہیں، وہ پھر فیصلے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہاں آپ محنت کرتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں، یہ عبادات بدنیہ میں سے اہم محتم بشان عبادت وہ نماز ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہیے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی آپ آگے بھیجو گے خیر، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تقدمو کا معنی کیا ہے؟ مقدم کرنا، آگے بھیجنا، جو بھی آپ آگے بھیجیں گے خیر، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس خیر کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال سے کیا ہے؟ باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، تیسری یہودیوں کی بیماری، اور کل 29ویں بیماری ہے، پیچھے گویا کہ 28 بیماریوں کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، اور آج کے سبق کی تیسری یہ کیا تھا؟ بے جا جھوٹے دعوے، جھوٹے دعوے۔ وقالو، اور کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ یہودی بھی نصرانی بھی، کیا کہتے ہیں؟ لن يدخل الجنہ، نہیں ہرگز جنت میں داخل ہوگا، الا مگر، کون داخل ہوگا؟ من کان ہودن، جو یہودی ہے وہ داخل ہوگا، او نصارا، یا جو نصرانی ہے وہ داخل ہو۔ کیا مطلب؟ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی ہی جائے گا، نصرانی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف اور صرف نصرانی ہی جائے گا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی خواہشات پر اللہ کے فیصلے نہیں ہوں گے، یہ ان کی خواہشات ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ دلیل، ہاتو برہانکم، لاؤ دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس چیز میں سچے ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ یہودی ہی جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کی کیا دلیل ہے؟ عمل تمہارے پاس کیا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ اور اگر نصرانی کہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ پیچھے ایک آیت آئی ہے، اور سورۃ الجمعہ میں بھی وہ مضمون ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ جنت تمہاری ہے، اور اللہ کے تم محبوب ہو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر کے تو دیکھو، پتہ چلے گا۔ صحابہ کے لیے تو موت، شہادت کی موت، اس لیے کہ موت سے اللہ کی ملاقات ہوگی، اور موت آ جانے کے بعد اللہ سے ملنا ہے، تو ہر کوئی صحابی میدان کارزات کے لیے چاہتا تھا کہ میری یہاں موت آ جائے اور شہادت کا واقعہ میرے ساتھ پیش آ جائے۔ اس لیے اور اللہ تعالیٰ سے ملنا ہر ایک کو پسند تھا، اور اپنے اعمال آخرت میں تھے، تو فرمایا انہوں نے آخرت میں اپنا کوئی عمل نہیں بھیجا، اس لیے یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا، ہاں سن لو، قانون یہ ہے کہ جنت میں وہی جائے گا من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے۔ کیا کر دے؟ اللہ کے تابع کر دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دے۔ اور اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں آئے گی آگے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اسلام صرف دین محمدی جو اختیار کرے گا اس کی نجات ہو سکے گی، دین محمدی کے علاوہ کوئی بھی جو دین اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ مخلص بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
اور ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا۔ ایک آیت کا تعلق اگلی کا اسی مفہوم کے ساتھ ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ اب جس طرح سے یہودی مسلمانوں کو نہیں چاہتے اور مسلمانوں کو حق پر نہیں سمجھتے، نصرانی مسلمانوں کو حق پر نہیں سمجھتے، اسی طرح سے یہ دونوں ایک دوسرے کو بھی حق پر نہیں سمجھتے۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی صحیح دین پر نہیں ہیں، سراسر غلط ہیں۔ وقالت النصارى، نصارہ نے کہا، لیست الیہود علی شیء، اور یہود کسی دین پر نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کے دونوں کتاب کے قائل ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یہود بھی تورات کو مانتے ہیں اور نصارہ انجیل کو مانتے ہیں، اور دونوں کی کتاب میں یہ بات آ چکی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اور ان کے آنے کے بعد یہودیت بھی منسوخ ہو جائے گی، نصرانیت بھی منسوخ ہو جائے گی۔ حالانکہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، فرمایا اسی طرح سے کہا ان لوگوں نے بھی لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، انہوں نے بھی یہودیوں کے قولوں کی طرح، ان کی باتوں کی طرح انہوں نے بھی باتیں کی۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دین پر نہیں ہے، اصل دین تو ہمارا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بیت اللہ کی جو ہے وہ تعمیر کرتے ہیں، اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور حجاج کی خدمت کرتے ہیں، یہ بڑے کام ہیں، اور محمد رسول اللہ کو ہم بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ ان کا کون سا دین ہے؟ کون سے دین پر ہیں؟ تو کہا جس طرح سے یہود و نصارہ آج کہہ رہے ہیں، یہی باتیں مشرکین نے بھی کہی ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم، اور اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وہاں حق کھل کر آ جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر ہے۔ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہی دین برحق ہے۔ اب نہ یہودیت ہے، نہ نصرانیت ہے، اور نہ مشرکین عرب کا نظریہ اور عقیدہ چلے گا۔ اب صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا لایا ہوا دین قیامت تک زندہ و آباد رہے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس دین کے ساتھ جڑنے کی، اور اللہ پاک ہم سب کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔